ایک بزرگ تھے اور بڑے پارسا، نیک، زاہد، پرہیزگار. ان کی بستی میں اچانک انہیں یہ خبر ملی کہ لوگ جو ہے ایک درخت کی پوجا میں لگ گئے ہیں. مسلمان تھے لیکن اس درخت سے کچھ ان لوگوں نے اپنی آس بڑھا لی کہ اس درخت کے ارد گرد کچھ تو اثر ہے جس کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں بھلائی آتی ہے. ایسے انت وشواس جس کو کہتے ہیں، درخت سے لوگوں نے جوڑ لیا، جھاڑ کی پوجا میں لگ گئے. روز وہاں پر جمگٹا جمع ہونا شروع ہوا. تو کسی نے اس بزرگ سے کہا کہ لوگ تو بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، سب اس جھاڑ کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. کوئی بچوں کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، بیمار صحیح ہو کے آ رہے ہیں. تو اس درخت کی تو آج ویلیو بڑھ گئی ہے، لوگوں کا جب غفیر اس طرف جا رہا ہے. تو اس بزرگ نے مصلی پر بیٹھ کر کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں اس درخت کو جڑ سے نکال آؤں گا. کلہاڑی لیا اور نکل پڑے. اور آپ کی بات ٹالنے کی کسی بستی والے میں ہمت بھی نہیں تھی. آپ کا اثر اور رسوخ بھی تھا. آپ اکیلے چل پڑے. راستے میں ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ کہاں چلے آپ؟ اس بزرگ نے فرمایا لوگ شرک و بت پرستی میں چلے گئے، ہمارے درخت کی پوجا میں لگ گئے ہیں، میں اس درخت کو ہی جڑ سے نکالنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، سجدے میں سر جھکے گا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا. تو اس شخص نے کہا جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے، آپ اپنا اللہ اللہ کرتے رہیے، ان لوگوں کو کرنے دیجئے. یہ جلال میں آ گئے. اس کو ایک گھونسا لگا دیا کہ تو مجھے اس طرح سے کیسے روک سکتا ہے. تو سامنے والا بھی لڑنے پر آ گیا. لڑنے لگ گئے دونوں. اس بزرگ کی اور اس آنے والے اجنبی شخص کی لڑائی اتنی زوردار ہو گئی کہ دونوں گتھم گتھا ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد چت گرا دیا. کس نے؟ اس بزرگ نے. اس آئے ہوئے اجنبی شخص کو گرا دیا. اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور کہا اس درخت کو بعد میں کاٹتا ہوں، پہلے میں تجھے کاٹتا ہوں. تو اس نے کہا کہ معاف کیجئے مجھے، میں تو بس ایک مشورہ دینے کے لیے آیا تھا. بہرحال دیکھیں آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. درخت ہے نا، جھاڑ ہے، آج یا کل سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. آپ کاٹ کر کے لوگوں کی خواہ کیوں تانے سنیں گے، گالیاں سنیں گے؟ لوگ کچھ نہ کچھ تو آپ کو بولیں گے، ہمارا فائدہ ہو رہا تھا اس درخت کو نکال دیا. اس درخت کو چند دنوں کے بعد ویسے ہی مر جانا ہے، ختم ہو جائے گا درخت. اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں لگ جاتا ہوں. آپ جیسا پرہیزگار میں نے دیکھا نہیں، آپ جیسا متقی میں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس درخت کو ہی جڑ سے نکالنے جا رہے تھے. میں آپ کے سامنے ایک سجھاؤ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں فلاں جگہ سے سونے کی اشرفیاں لاتا ہوں، میرا کارخانہ ہے، میرا خزانہ ہے، روزانہ 100 اشرفیاں میں آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں. اس سے دین کا بہت بڑا کام ہوگا. آپ فقراء مساکین جو درخت کے پاس جا رہے ہیں ان کو بھی بانٹیں، آپ بڑا کچھ آپ دین کا کام شروع کریں، مسجد بنائیں فلاں. اس بزرگ کو یہ سجھاؤ اچھا لگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، واپس چلے آئے. تو وہ اجنبی شخص دوسرے دن آیا اور 100 اشرفیوں کی تھیلی بھر کر لے آیا اور ہدیتاً پیش کیا. آپ نے اسے قبول کیا. دوسرے دن پھر وہ آیا، پھر 100 اشرفیاں لے آیا اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ 100 اشرفیاں آپ کے پاس رکھوں گا، آپ بہت بڑا کام کر سکیں. تیسرے دن وہ آیا نہیں، غائب ہو گیا. چوتھے دن بھی نہیں آیا. تو آپ کو لگا کہ یہ چکمہ دے کے چلا گیا 2 دن دے کر کے. پھر آپ کلاڑی اٹھائے اور چل پڑے. اس درخت کو جڑ سے نکالنا تھا، کاٹ کر ختم کرنا تھا. بیچ راستے میں پہنچے تو پھر وہ اجنبی شخص آ گیا دوڑتے ہوئے. کہا کہاں چلے بابا؟ کہا اس درخت کو جڑ سے نکالنے جا رہا ہوں. نہ چھوڑ دیجئے آپ کو میں نے تو 4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کریں. پھر انہوں نے لڑائی شروع کر دی. لڑائی شروع کیا ہوئی، 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ اس اجنبی نے اس بزرگ کو پٹک دیا اور ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. کہا کہ تم مجھ سے اب نہیں بچ سکو گے. اس بزرگ کو رونا آ گیا.
کہا کہ میری طاقت اتنی کمزور ہو گئی، لیکن چند دن پہلے 4 دن پہلے میں تجھے گرا دیا تھا، آج تو مجھے گرا کر میرے سینے پر بیٹھ گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اگر درخت نہیں کاٹو گے تو بولتا ہوں۔ کہا چھوڑ مجھے درخت سے کیا ہے۔ وہ اٹھ گئے اور اس نے کہا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، میں ایک انسان کی شکل میں تمہیں سجھاؤ دینے کے لیے آیا، مشورہ دینے کے لیے، تم نہیں مانے تو لڑائی کیا، لیکن پہلے تمہاری طاقت بہت تھی کیونکہ تمہارے اندر اخلاص تھا، تم صرف اللہ کے لیے جا رہے تھے، پہلی مرتبہ جو جا رہے تھے صرف اللہ کے لیے جا رہے تھے، درخت کو کاٹنا ہے، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، لیکن اب کی بار جو جا رہے ہو اشرفیوں کی تھیلی کے لیے جا رہے ہو، 100 اشرفیاں چاہیے تھی، نہیں ملی تو تم نکل پڑے، تو پہلے جو اخلاص کی طاقت تھی وہ مجھے مات دے دیا، اب جو ہے اشرفیوں کی طاقت یہ میرے اوپر نہیں سوار ہو سکتی، میں تم پر سوار ہوتا ہوں۔ یہ ابلیس شیطان مردود نے یہ جو بات کہی، اس کے بعد انہوں نے پوری امت کو یہ درس دیا اس بزرگ نے کہ لوگوں یہ جو راستہ ہے شیطان کا، اس میں وہ وعدے بھی کرتا ہے، پیسے بھی پہنچاتا ہے، لیکن شارٹ ٹائم کے لیے، بہت لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، اور جب تم خوب گمراہ ہو جاؤ، تمہاری طاقت ختم ہو جائے تو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تمہاری برسوں کی تقوی اور طہارت سے کمائی ہوئی طاقت بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ 4 دن پہلے میں لڑائی کر کے شیطان کو جو چت گرا دیا تھا، پھر زندگی بھر مجھے ویسی طاقت کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ صرف 2 دن اس نے اشرفیوں کی لالچ میں میری ساری طاقت کو ختم کر دیا تھا۔